بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ حی و قیوم ستار العیوب۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ سب درود پاک فضیلت کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن آج کی یہ ویڈیو خصوصاً درود ابراہیمی کے فضائل و برکات کے حوالے سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن لیلی کہتے ہیں کہ مجھے کعبہ بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو فرمائے، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور دیجئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح پڑھو۔ میرے تمام ویور، اگر کوئی الفاظ میں، حدیث و روایات میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو میں اللہ اور اس کے رسول اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید المجید۔ محترم ناظرین، درود پاک تو سارے ہی افضل ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پڑھنے والا کیسے درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ جتنی محنت و عقیدت کے ساتھ پڑھے گا تو اسے اس کے بعد درود پاک کا اتنا ہی فیض حاصل ہوگا۔ پھر بھی کچھ ذخیرہ ہمارے پاس ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ با کمال، جیسے کہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیم سب سے افضل درود شریف ہے۔ اس کی فضیلت اور اسرار و رموز ساتوں سمندر کے نیچے سے اور ساتوں آسمان کے اوپر سے ہیں، اور یہ خاصیت صرف درود ابراہیمی کی ہے۔ شیاطین درود پاک کبھی نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جا رہا ہو وہاں پر دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ درود شریف ہمیشہ سائلین، متقین، صابرین، عاشقین پڑھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جن میں انسان اور نیک جنات دونوں شامل ہیں۔ اور جو انسان مستقل مزاجی سے درود ابراہیم پڑھتا ہے، نیک جنات اس سے محبت کرتے ہیں، انس رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور قبیلوں کے قبیلے اس درود شریف پڑھنے والے کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی غیبی مدد کرنے کے لیے بعض اوقات نیک جنات کو اس ڈیوٹی پر محض کرتے ہیں، اور یہ نیک جنات انسانوں کے مختلف شکلوں میں مدد کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی محتاج انسان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نیک جنات کئی دفعہ اس انسان کی مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے قرباؤں، اس درود ابراہیمی پڑھنے والے کے لیے انعام ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو درود ابراہیم پڑھنے والا بہت پسند آتا ہے، اور جنات بھی درود ابراہیم کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جو شخص درود ابراہیم مستقل پڑھتا ہے تو جنات اس کی غلامی بخشتے قبول کرتے ہیں۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا، جو اس راز کو پا گیا گویا اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ حضرت حکیم طارق جو طلائی صاحب اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دی، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا، تمام وظیفے پڑھے ڈالے، سارے عامل آزما ڈالے، لیکن مجال ہے کہ 1% بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو عاملوں اور وظیفوں سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ پھر مزید وہ شخص کہتا ہے، میں یہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا، کیونکہ میں کوئی وظیفہ پڑھانے ہی نہیں چاہتا، بس آپ سے دعا کروانے آیا۔
میں نے سنا کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مشکل سے نکال دے، میرے لیے راہیں آسان فرما دے، مجھے بد جنات سے نجات دے دے۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا، اچھا میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا پڑھنے کے لیے، بس آپ ایک کام کر لو کہ صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھ لو، صرف ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو، دن رات پڑھتے رہو، اپنے کام کاج کے دوران، کام کے فرحات میں جب موقع ملے درود ابراہیم پڑھتے رہو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور سارا دن درود ابراہیم ہی پڑھتا رہتا۔ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہوئے اسے کچھ دن ہی گزرے تھے۔ جنات نے اس شخص کے اوپر حاضری دے دی۔ جنات اس شخص سے کہنے لگے، اپنے مرشد سے کہو درود ابراہیم تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہذا تم کچھ اور پڑھ لو اور وہ آپ کو کچھ اور پڑھنے کے لیے بتائیں۔ بس وہ شخص روتا ہوا حضرت صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب مجھ پر جنات مجھ پر حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ درود ابراہیم تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ اپنے مرشد کو کہیں کہ کچھ اور پڑھنے کے لیے آپ کو نصیحت کریں۔ یہ سن کر حضرت صاحب نے کہا، اگر وہ جنات بھی درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ ضرور اس میں کوئی خاص حکمت ہے کہ وہ جنات درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یعنی کہ نیک جنات ہیں اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، تو مجھے لگتا ہے کہ تم درود ابراہیمی کا ورد جیسے کر رہے ہو ویسے ہی کرتے رہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو وہ جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ وہ شخص واپس آ گیا اور پہلے سے بھی زیادہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص حسب معمول درود ابراہیمی پڑھتا رہا، تاکہ ایک دن اچانک ان جنات کا دوبارہ سے نزول ہوا تو اس شخص نے ان جنات سے پوچھا کہ کیا وجہ کہ تم لوگ بھی درود ابراہیم پڑھتے ہو اور اس کے باوجود بھی مجھے تنگ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، جس شخص نے تمہیں درود ابراہیم پڑھنے پر لگایا ہے، ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ شخص دوبارہ اپنے مرشد کریم حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ ان کو گوشے گزار کر دیا۔ تو حکیم صاحب نے اس سے فرمایا کہ تم درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ جیسے ہی اس شخص نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا تو اس کی آواز بدل گئی، آنکھ سرخ ہو کر اوپر چڑھ گئی۔ تو جناب جنات نے حاضری دی اور حضرت والے کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے، ہمیں آپ سے ملنے کا بے حد شوق تھا کہ آپ اللہ کے مخلوق سے محبت کرنے والے ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہوں۔ حضرت والے نے سلام کا جواب عرض کیا اور کہا کہ کیا بات ہے، آپ ساحلین جنات میں سے ہو کہ انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ تو ان جنات نے عرض کیا، اس نے اور اس کے تمام گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے، ہم اس کے گھر میں اس سے بھی پہلے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے سب گھر والے موسیقی سنتے ہیں، ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کانوں کی آواز ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے اور ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے، اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے۔ یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب کہنے لگے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے
معافی مانگتا ہوں، بلکہ آپ سے منت کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیں۔ جنات کہنے لگے تو پھر آپ ہی انہیں سمجھا دیں، اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا تم ان کا گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو جنات کہنے لگا کہ باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، یہ تو ابھی کل مقیم ہوئے ہیں، ہم تو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں؟ لہذا ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے، موسیقی کے آلات گھر سے نکال دیں اور کثرت سے درود ابراہیم پڑھا کریں۔ اگر یہ درود ابراہیم کی محفل اپنے گھر میں سجانا شروع کر دیں تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے اور ان کے ہر کام میں مدد کریں گے۔ حضرت والا نے ان سے پوچھا کہ درود ابراہیمی میں ایسا کیا خاص برکات ہے کہ اگر یہ شخص درود ابراہیمی پڑھے تو تم اسے اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ دو گے، اس کی ہر مشکل میں مدد کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت 7 زمین کے نیچے سے اور 7 آسمان کے اوپر سے ہے۔ درود ابراہیم مسلسل پڑھنے والوں کو ولایت کا ایک درجہ ملتا ہے، اور ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان صرف ایک مرتبہ محبت، توجہ اور شوق سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو ہمارے کروڑوں مرتبہ درود پڑھنے سے افضل ہے۔ تو جنات کے ہزاروں قبیلے ایک جٹ ہو کر اس کا درود پاک سنتے ہیں، اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوشی پورا کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ درود ابراہیم کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے، جو شخص اسے اپنا اڑھانا بچھانا بنا لیتا ہے، یعنی کہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، تو یہ دنیا اس کے سامنے حقیر کر دی جاتی ہے، دنیا کے خزانوں میں اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کو نہ صرف دنیاوی دی جاتی بلکہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار قرار دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ گھروں میں امن و سلامتی کا دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سب سن کر حضرت والا نے اس شخص کو چند ہدایت فرمائی اور ساتھ میں درود ابراہیم کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرمائی، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ شخص جنات کی تکلیف سے نجات پا گیا، نہ صرف نجات پا گیا بلکہ انہیں جنات کو اپنا دوست بنا لیا، جو کہ اب اس کی ہر مشکلات گھڑی میں کام آنے والے تھے۔ میرے پیارے دوستو، یہ سب درود ابراہیم کی فیض و برکات کی وجہ سے ہوا۔ میں امید کرتا ہوں اگر کوئی الفاظ غلطی سے پیش ہو گیا تو میں اللہ اور اس کے رسول اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ شکریہ۔